اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیے، جس میں ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے الدرس الرابع الف۔ یہ کتاب کے اعتبار سے ہے، جبکہ سورہ احزاب کا یہ پہلا سبق ہے، آیات نمبر 1 تا 8۔ آج جتنی آیات کا ہو سکا ہم اس میں اتنا ہی کریں گے، اور اگلے لیکچر میں اس سے زیادہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، ڈرتے رہیے اللہ سے، اتق اللہ، ڈرتے رہیے اللہ سے، ولا، اور نہیں، تطع الکافرین، کہنا مانے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور نامنافقوں کا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جائیے، ان کی بات کا کہنا نہ مانیے۔ تطع الکافرین، یہ لفظ اطاعت سے نکلا ہے، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، لیکن چونکہ یہاں یہاں مد مقابل کون ہے؟ کافر ہیں اور منافقین ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید فرمائی، اور کہا کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجئے اور صرف مجھ سے ڈریے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آپ سے ڈرنے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد کے بعد اہل کفار میں سے ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل، ابو الدعور یا ابو العور، عمر بن سفیان سلمی، یہ لوگ مدینہ آئے اور عبداللہ بن ابی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ پہلے انہوں نے جان کی امان طلب کی، کیونکہ ان کی بات ہی ایسی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی جان کی امان طلب کر لی کہ ہماری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی، جن کے ہاں یہ لوگ ٹھہرے تھے، وہ بھی ساتھ ہی چلا آیا، اور ایک اور طمع بن ابریدک، منافقین بھی چلے آئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لات و منات اور عزا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، لات، منات اور عزا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا ترک کر دیجئے، اور یہ کہہ دیں کہ بت بھی شفاعت کریں گے تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ یہ بات یقیناً بہت ہی بیہودہ اور لغو تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہیں بہت غصہ آیا، اسی وقت تلوار سونت لی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں انہیں پہلے ہی امان دے چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا کہ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، یہ وہی بات تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید فرمائی۔ اس آیت کے شان نزول کے بعد ہم اگلے حصے پر چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ کانا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ، کانا، بے شک اللہ کانا ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کی حکمت جانتا ہے، اور ان چیزوں کے آگے پیچھے ان کا نفع اور نقصان خدا ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنی مہر ثبت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈریں تو صرف اور صرف مجھ سے، اور ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، کیونکہ ان کے بارے میں حقیقی میں ہی جانتا ہوں اور مجھے ہی ان کی حکمت معلوم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔
वहाँ मना करने का हुक्म है, यहाँ पैरवी करने का हुक्म है। फरमाया वत्तबी, और पैरवी कीजिए, माँ जो यूहा वही की गई, अलैका आपकी तरफ। यहाँ का ज़मीर के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई है। यूहा वही किया गया, अलैका आपकी तरफ, मिन से रब्बिक आपके रब की तरफ से। तो पैरवी कीजिए किसकी? जो वही की गई आपकी तरफ आपके रब ने। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला का न है, बिमा जो कुछ तामलूना तुम करते, खबीरन उसे जानता, उससे बाखबर, कि बेशक जो कुछ आप करते हैं या ईमान वाले करते हैं, अल्लाह ताला उन सब चीज़ों को अच्छी तरह जानता है, उससे बाखबर है। उनके दिलों में आई हुई किसी भी सोच का हज़ारवां करोड़वां जितने भी कोई पैमाने हो सकते हैं, अल्लाह वहाँ तक सब कुछ जानता है। और आगे किस बात की, उससे अगली हदीस में किस बात की तरफ, इससे अगली आयत में किस बात की तरफ फिर हुक्म है? वह तवक्कल, और तवक्कल कीजिए अल्लाह, अल्लाह ही पर। यानी कि कोई भी काम है तो उसके लिए आपने तवक्कल किस पर करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर। यानी यहाँ पे ताकीद फरमाई जा रही है कि अगर आप तवक्कल करें और मुसलमान तवक्कल करें तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर करें? अल्लाह ताला पर। वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह ही, वकीलन कारसाज, हर काम बनाने वाला, हर बिगड़ी को सही करने वाला यकीनन अल्लाह ही है। और मुसलमानों को अल्लाह ही काफ़ी है, उसे किसी दुनियावी सहारे की, उसे किसी सरदारों की मशवरों की, उसे किसी सरदारों की दौलत की ज़रूरत नहीं। हर काम में कारसाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अब इस आयत के शुरू में, यानी पहली आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी, या अय्यु ये मुखातब का सीगा है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसालत के मनसब का बयान करते हुए आपकी इज़्ज़त व तकरीम का इजहार फरमाया है। आपको या मोहम्मद भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने ख़ासुल ख़ास या अय्युहन नबी इस्तेमाल करके उनके मनसब को तमाम दुनिया पर वाज़े फरमा दिया है। इसके बाद इसी के तर्जमे को एक बार दोबारा दोहराते हैं, या अय्युहन नबी अत्तक़िल्लाह, ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और काफिर और मुनाफिकों का कहना ना मानना, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। और जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है, उसी की पैरवी कीजिए, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही पर तवक्कल कीजिए और काफ़ी है तुम्हें अल्लाह ही कारसाज। अब इसके बाद अगली आयत को हम शुरू करते हैं। इसमें भी आगे दो ऐसे मसाइल और दो ऐसे अहकाम दिए जा रहे हैं जो कि तशरीह तलब हैं, और आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। माँ नहीं, जाला बनाया, माजी का सीगा, अल्लाह ने लिए राजुलिन किसी आदमी के, मिन से कल बैनी दो दिल, कल बैनी दो दिल। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अरबी में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। यहाँ तस्निया का सीगा आ रहा है, कल बैनी दो दिल। जिस तरह वालिद और वालिदा को मिलाएं तो वालिदैन बनते हैं, मशरिक और मशरिक को मिलाएं तो मशरिकैन बनते हैं, मगरिब और मगरिब को मिलाएं तो मगरिबैन बनते हैं। इसी तरह यहाँ पे दो दिलों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? कलबैनी दो दिल, फ़ी में जोफ़े ही, जोफ़ कहते हैं धड़ को, जिस्म को, सीने को, या इंसानी जिस्म के अंदर को। नहीं बनाए अल्लाह ने किसी आदमी के दो दिल, फ़ी जोफ़े ही, उसके जिस्म में, उसके धड़ में। वमा जाला, और ना ही बनाए हैं, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई जिनको तुम कह देते हो, जिनकी तरफ, इल्लाई का मतलब क्या है? तरफ। वमा जाला, और नहीं बनाया, अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई तरफ, तुज़ाहिरूना तुम ज़िहार करते हो, यानी कि तुम अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठते हो, मिन हुन्ना उनसे, उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। अब इन दोनों चीज़ों पे आगे जाने से पहले इन दोनों का तफसीर और इसकी तशरीह समझना ज़रूरी है। यहाँ पे पहली आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला क्या फरमाता है
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل بنائے ہیں، ایک اس لیے کہ ایک وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری حمایت کے لیے ہے، اور دوسرا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی حمایت کے لیے ہیں۔ ایک ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو معمر حمید فہری بھی کہے جا سکتے ہیں، یا ابو معمر حمید فہری۔ ان کی یادداشت، کہتے ہیں کہ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی، جو سنتا وہ یاد کر لیتا۔ قریش نے کہا کہ اس کے 2 دل ہیں، اور ان کے ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ اس کے ہر ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانش ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ بدر کے میدان میں جب لوگ بھاگے تو اس کے ہاتھ میں ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسری جوتی اس کے پاؤں میں تھی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ اے فہری، یہ کیا ہوا کہ ایک جوتا ہاتھ میں ہے دوسرا پاؤں میں ہے؟ تو کہتا مجھے تو کچھ خبر نہیں، مجھے تو ایسا معلوم نہیں ہو سکا۔ تو اسی وقت قریش کو معلوم ہو گیا کہ اگر یہ اتنا ہی بے خبر ہے اور یہ بھول جاتا ہے تو پھر یہ 2 دلوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس طرح انہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کے بھی دل میں، کسی کے بھی پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ اسی طرح مولانا پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر ضیاء القرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں اور 2 کان دیے۔ اس طرح کی 2 چیزوں کا جوڑا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل ایک ہی دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں 2 دل بناتا تو ایک دل میں کیا ہوتا، ہم برائی کے لیے سوچتے، اور دوسرا دل ہمارا جو ہے وہ اچھائی کرتا۔ کیا ایک ہی وقت میں دل اچھا بھی کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں کیا دل برا بھی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک دل میں، کبھی اگر اس میں علائش آ جائے تو برائی جگہ پا جاتی ہے، کبھی اگر اس میں صفائی اور ستھرائی ہو جائے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ طہر اور پاکیزگی کو لے آتا ہے، وہاں طہارت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم پیر کرم شاہ صاحب کے مطابق 2 دل کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک دل کہے کہ اچھے کام کر لو اور دوسرا دل جو ہے وہ بیکار پڑا رہے، یا دوسرا دل برے کام کر لے اور وہ جو اچھا دل ہے وہ بیکار پڑا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرما دی، اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کے دل میں، آدمی کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ آگے اگلی آیت کا حصہ ہے وَمَا جَعَلَ۔ اب اس بات پر ہمیں اتھینٹک واضح ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا دل، کسی کے جسم میں 2 دل نہیں ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی عربوں میں، جب کوئی شخص غصے میں آتا اور اپنی بیوی سے لڑتا تو بعض اوقات زہار کر بیٹھتا، یعنی وہ کہتا کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی مثل ہے۔ یہاں پہ پیٹھ کا لفظ زہار زہر سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہے پشت۔ جس طرح پشت کنایا کے طور پر استعمال کر کے اس کا معنی شکم کے طور یعنی پیٹ کے طور پر لیا ہے، یعنی کہ ایسے حصوں کے جو تعظیم کے ہیں، جو تزئین کے ہیں، یعنی کہ سجاوٹ کے ہیں، جو مردوں کی اٹریکشن کے ہیں، ایسے حصوں کو اپنی ماؤں سے تشبیہ دینے سے یا ان کے منہ سے ایسی بات یا کلمہ نکل جانے سے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان پر طلاق واجب ہو گئی۔ ایسا نہیں، اسلام نے اس فرسودہ رسم کا بھی خاتمہ کر دیا اور زہار کرنے والوں کو اس بات پر اکسایا، اس بات کی تعلیم دی کہ یہ ایسا کرنا زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اب ان فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ اب اس چیز کو بھول جاؤ کہ اگر تم زہار کر بھی بیٹھو، مسلمانوں کو بھی اسی طرح تاکید ہے کہ اگر تم زہار کر بھی بیٹھو، یعنی اپنی بیویوں کو ماؤں کے مثل کہہ بیٹھو، یا تمہارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جائیں گی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی۔ لیکن چونکہ تم نے جملہ لغو اور بیہودہ استعمال کر دیا ہے تو اس کے لیے اسلام آپ کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اب آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ اسلام زہار کا کفارہ جو ہے، جس طرح روزہ اگر ہم سے چھوٹ جائے اس کی قضا کا کفارہ ہے، بالکل سیم وہی والا کفارہ زہار کا بھی ہے، جس میں پہلی شک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو وہ اس غلام کو آزاد کرائے۔ نمبر 2، اگر اس کے پاس غلام نہیں تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی اس کے جسم میں طاقت نہیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ پہلی کیا شک ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، دوسری کیا شک ہے کہ وہ 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے،
تیسری کیا شک ہے؟ 60 مسکینوں کو مثل کھانا، یعنی پیٹ بھر 2 وقت کی روٹی جس طرح ہم کھلاتے ہیں، سادہ جس میں سالن ہو جائے، 2 روٹیاں ہو جائیں، ساتھ کوئی ضرورت کا پانی، اور یہ ان چیزوں کو مثل کھانے کو 60 مسکینوں کو کھانا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ اب ہر ایک پر ایک ہی طرح کی کنڈیشن واجب نہیں آتی، جس کے پاس غلام ہوگا وہ غلام آزاد کر دے گا، جس کے پاس جسم میں طاقت ہوگی وہ روزے رکھ لے گا، یا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کھانا کھلا دے گا، لیکن یہ کرنے پر ہی اب وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر واجب کر پائے گا، یعنی اب اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی۔ یعنی قربت اور مقاربت حاصل کرنے کے لیے اسے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد ہی وہ اپنے اور اپنی بیوی کے تعلق کو جائز کر پائے گا۔ اس کو طلاق کے بائن کی طرح قطعی طلاق قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس غلطی پر غلطی کو سدھار لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج کے لیسن میں میرا خیال ہے میں نے جو 3 یا 4 باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے منصب حقیقی یعنی ان کے نبی ہونے کی، دوسرا منافقوں اور کافروں کی باتیں نہ ماننے کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی علیم و حکیم ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب جاننے والا اور باخبر ہے، ان سب باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آنے والے جو وحی کے ذریعے کتاب میں لکھے جا چکے جو احکام ہیں ان کی پیروی کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی شان میں کمی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اللہ اور اس کا اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح یہی حکم مومنوں اور مسلمانوں کو بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 2 بہت بڑی فرسودہ رسومات کو ختم کرنے جا رہا ہے، اور اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں، آدمی کے سینے میں، اس کے پہلو میں، اس کے دھڑ میں 2 دل نہیں بنائے، بلکہ ایک ہی دل ہے، جو کہ اچھائی پر اگر مائل ہو جائے تو اچھا ہے، اور برائی پر مائل ہو جائے تو برا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ زہار کر لینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے تمہاری بیویاں تم پر قطعی حرام نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ کفارہ ادا کر کے تم دوبارہ سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتے ہو۔ آج کے سبق کو اسی لحاظ سے کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، سمجھیے، اس میں آنے والی کوئی غلطی کوتاہی معاف کیجئے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے دل میں یا پیدا ہوتا ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ بیٹا میں اپنے تئیں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک سیٹسفیکٹری آنسر کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہم اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔